الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس سے پہلے یوم عرفہ کے فوائد سے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر دعا ہے اور وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کلمہ توحید یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جب کوئی شخص غلاموں کو آزاد کرتا ہے تو اس کے عمل کے مطابق ہی اسے صلہ اور بدلہ سے نوازا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم 17ویں فائدے پر پہنچے تھے کہ یوم عرفہ سے متعلق 17واں فائدہ کہ کلمہ توحید کی گواہی یہ غلاموں کی آزادی کے برابر ہے، اور غلاموں کی آزادی کی وجہ سے جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ 18واں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھتا ہے دل اور زبان سے، اس کے معنی کا اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اقرار کرتا ہے، تو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ وہ نیکی ہے کہ کوئی بھی عمل اس نیکی سے آگے نہیں جا سکتا۔ توحید کی نیکی سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اور شرک کی برائی سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے۔ جو شخص سچے دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالی جہنم پر ایسے بندے کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ اسے تکلیف نہیں پہنچائے گی، اسے نہیں چھوئے گی اگر کوئی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اخلاص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اقرار کرتا ہے۔ 19واں فائدہ اس تعلق سے یہ ہے کہ اس دن عرفہ والے دن سلف صالحین نیکیاں کرنے میں اور اچھے اعمال کی انجام دہی میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ سرگرمی دکھایا کرتے تھے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ وہ جب میدان عرفات میں رکتے تھے تو اپنے ساتھ قلادہ پہنائے ہوئے 100 اونٹ لایا کرتے تھے، اور وہ اسی طرح سے اپنے غلاموں کو بھی آزاد کیا کرتے تھے۔ 100 غلام اور قلادہ پہنائے ہوئے قربانی کے لیے 100 اونٹ ایک ساتھ لاتے تھے، اور پھر وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے میدان عرفات میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اونٹ کو میدان عرفات میں ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے، ذبح کا دن اگلا دن ہے منا میں اور منحر میں، اور یوم النحر اگلا دن آ رہا ہے، تو اس دن لے جا کے اونٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ لیکن قلادہ پہنا دیا جانا اونٹوں کو یہ نشانی ہو گئی کہ اب انہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جانا ہے، تو گویا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے اور 100 غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ جب کوئی ایک غلام آزاد کرتے تھے تو اس وقت لوگ گریہ زاری کرنے لگتے تھے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگتی تھیں، اور وہ کہنے لگتے تھے کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ، اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے، یا اللہ تو بھی اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اور اسی طرح سے لوگ اپنے بارے میں بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہم سب تیرے غلام ہیں، یا اللہ تو ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اور یہ لوگ کہتے تھے اور زار و قطار اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اور آپ کو یہ فضیلت معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی صاحب ایمان غلام کو آزاد کرتا ہے
تو ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس صاحب ایمان آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اس کی آنکھوں کے بدلے اس کی آنکھوں کو، اس کے کان کے بدلے اس کے کان کو، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. تو غلاموں کو آزاد کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے. اب جب غلاموں کی آزادی ہمارے لیے میسر نہیں ہے تو ہم وہ اعمال کر سکتے ہیں جس میں گناہوں کی آزادی کا ثواب ہے، اور اس میں سے ایک عمل ہے کلمہ توحید کا اقرار، اعلان، اس کی نشر و اشاعت. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کلمے کو پڑھنا، اس کا معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا، لوگوں کو شرک سے نکالنا اور توحید کے راستے پر لگانا. تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے غلاموں کی آزادی کا ثواب ملتا ہے. 20واں فائدہ عرفہ کے دن سے متعلق کہ اس دن اللہ کا ذکر بکثرت کرنا مشروع ہے. اللہ کو یاد کرنا. آپ جانتے ہیں اللہ کی یاد زبان سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اپنی زبان سے تو آپ نے اللہ کو یاد کیا. سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس طرح آپ نے اپنی زبان سے اللہ کو یاد کیا. جب آپ دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے ناموں کو لیتے ہیں اور اللہ کے دین کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور عمل سے اللہ کا ذکر، جب آپ صلاح قائم کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب آپ حرام سے بچتے ہیں، حلال کو اپناتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب آپ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس سے روکا ہے اس لیے میں اس سے بچ رہا ہوں. تو نیکی کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، گناہ سے بچنا یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ عملی ذکر ہے. تو ذکر قولی بھی ہوتا ہے، ذکر عملی بھی ہوتا ہے اور ذکر قلبی بھی ہوتا ہے. تو ہر طرح کے ذکر کا دن ہے. عرفہ کا دن یہ اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے اور اللہ کے ذکر کرنے کا دن ہے. یہ تمام اوقات میں اور تمام حالات میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہونے کی حالت میں، سواری کی حالت میں، پیدل چلنے کی حالت میں، ہر حالت میں، خصوصاً آج عرفہ والے دن اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا لیٹ کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے بارے میں فرمایا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، لیٹنے کی حالت میں بھی. تو جب لیٹا ہوا ہے تو قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو لیٹنے کی حالت میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. فضول میں یوں ہی نہیں لیٹے ہوئے ہیں بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. تو بالکل ایسا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے عرفات سے متعلق 21واں فائدہ یہ ہے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھا جائے، یا زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا جائے، الحمدللہ کا کلمہ پڑھا جائے، اللہ اکبر کا کلمہ پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے پورے 10 دنوں سے متعلق فرمایا ہے. اور اس میں سے ایک عرفہ کا دن ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ بہت زیادہ کہا کرو، اللہ اکبر بہت زیادہ کہا کرو، الحمدللہ بہت زیادہ کہا کرو. ان 10 دنوں میں 9واں دن عرفہ کا دن ہے. یہ حدیث مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے 5446 نمبر پر، اور مسند کی تحقیق کرنے والوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے 22واں فائدہ یہ ہے عرفہ کے دن سے متعلق کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے تو یہ خیر علی خیر اور نور علی نور اور دوہری عیدیں اکٹھا ہو جاتی ہیں. ایک جمعہ ہفتے والی عید اور ایک عرفہ کا دن سالانہ عید، تو گویا 2 عیدیں اکٹھا ہو جاتی ہیں. اور یہ دونوں عیدیں اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے
یہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرفہ کے میدان میں پہنچایا تھا، آپ نے جب حج کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ گویا جب جمعہ کا دن، عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے تو اس طرح سے اس سال کا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موافق ہو جاتا ہے، دن میں بھی موافق ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ باقی اعمال سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، اور دن میں بھی جو آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت عطا کر دی گئی، تو یہ ایک بڑی فضیلت ہوتی ہے جو اللہ کے ایک بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اس لیے کہ یہ وقت، عرفہ کا وقت ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے غروب تک، اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک ہر جمعہ کے دن ایک وقت آتا ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہفتے والی، ہر ہفتے کی فضیلت وہ حاصل ہے عرفہ کے دن میں، کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اور پھر عرفہ کا مقام ہے، عرفہ کا میدان ہے۔ تو ایک شخص عرفہ کے میدان میں جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، دعا کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر کے رب العالمین کے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہو، تو اس طرح سے بہت سارے فضائل اس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ 23واں فائدہ عرفہ کے دن سے متعلق یہ ہے کہ بعض عوام جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے تو ایک حج 7 حج کے برابر ہو جاتا ہے، یہ باطل ہے، بے دلیل بات ہے۔ یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حج 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے یا 72 حج کے برابر ہو جاتا ہے، تو یہ سب باتیں ناحق ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ سب باتیں بے دلیل ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جمعہ کے دن اگر عرفہ پڑ جائے تو 70 حج کے برابر ہو جائے گا یا 7 حج کے برابر ہو جائے گا۔ تو شریعت میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہے ڈائریکٹ اپنے قرآن پاک میں براہ راست یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلائے، وہی دین ہے۔ دین میں ہم اپنی منمانی کوئی چیز نہیں کہہ سکتے۔ اس سلسلے میں 24واں فائدہ، عرفہ کے دن سے متعلق 24واں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے ہیں ان کے لیے عرفہ کے دن صوم رکھنا، روزہ رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان بندوں کو عطا ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کا صوم رکھنے کی وجہ سے، عرفہ کے دن، آج عرفہ کا دن ہے، جو اللہ کے بندے آج صوم رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ نوید، یہ خوشخبری، یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی یہ حدیث جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، 1162 نمبر پر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، اور ایک روایت میں ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ عرفہ کے صوم سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید ظاہر فرمائی۔ آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ 1 سال جو پہلے ہے اور 1 سال جو اس کے بعد ہے، یعنی پچھلے 2 سال، تو پچھلے 2 سال کا بھی معنی اس حدیث کا بنتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہی کہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ نہیں، جو ہے ایک پچھلا سال اور ایک وہ سال جو آنے والا ہے، تو ایک گزرا سال اور ایک آئندہ سال، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال کا گناہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ جو ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے۔ اگلے سال کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اگلے سال کے گناہوں کی معافی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
جب وہ گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھے جانے کے بعد حکم دے گا کہ اس کو مٹا دیا جائے، کیونکہ یہ بندہ عرفہ کا صوم رکھ چکا ہے، تو ہر گناہ ہو جانے کے بعد اسے مٹا دیا جائے گا۔ ایک معنی یہ ہے، اور حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک معنی اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک بندہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آگے بڑھتا ہے، عرفہ کا دن ڈھونڈ کر کے اس دن صوم رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو اختیار کرتا ہے، اختیاری طور پر اسے اپنے لیے اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے گناہوں سے اس کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا، تو اگلے سال اسے گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ جس طرح پچھلے سالوں میں سے گناہ ہو گئے تھے تو ان گناہوں کی تو معافی کر دی، اور اگلے سال اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو بہت سارا معنی اہل علم نے اس کا بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ حج میں نہیں جا سکے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ غنیمت عطا کی ہے کہ وہ عرفہ کے دن صوم رکھیں اور 2 سال کے گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ 25واں فائدہ یہ ہے کہ صوم عرفہ کے بارے میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی رات ہی میں اس کی نیت کر لے۔ اگرچہ نفلی صوم میں یہ بات جائز ہے کہ آدمی دن ہی میں نیت کرے، لیکن صوم عرفہ چونکہ ایک متعین نفلی صوم ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ رات ہی میں اس کی نیت کر لے، اور جب رات ہی میں نیت کر لے گا تو صوم کا جو وقت ہوتا ہے ابتدائے دن سے اختتام دن تک، دن کے اختتام تک، یہ پورا وقت اسے صوم کی حالت میں مل جائے گا۔ تو اس لیے سب سے بہتر اور سب سے کامل طریقہ یہ ہے کہ صوم عرفہ کے لیے بھی آدمی رات ہی میں نیت کر لے اور رات میں بیدار ہو کر کے سحری بھی کھائے، کیونکہ سحری کھانا یہ نیت کی ایک ظاہری علامت ہے، نیت نہیں ہے سحری کھانا، نیت کی علامت ہے۔ ایک آدمی سحری کھا رہا ہے تو گویا وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صوم رکھنا چاہتا ہے، تو سحری کھانا یہ اس کی نیت کی علامت ہے، صوم رکھنے کے ارادے کی ظاہری علامت ہے۔ تو جو شخص رات ہی میں نیت کر لیتا ہے، رات ہی میں بیدار ہو کر کے سحری کھاتا ہے، تو اسے مکمل اجر و ثواب ملتا ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایک شخص دن میں نیت کرتا ہے تو صوم تو اس کا قابل قبول ہوگا، لیکن وہ حصہ جو صوم کے بغیر باقی رہ گیا ہے، مثلا طلوع آفتاب کے 1 گھنٹے بعد نیت کی تو 1 گھنٹہ اس کا صوم کے بغیر، نیت کے بغیر خالی رہ گیا، تو کیا اس کا بھی اجر پائے گا؟ یہ اہل علم میں اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جو شخص رات ہی میں نیت کر لیتا ہے اسے بلا اختلاف پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ 26واں فائدہ یوم عرفہ سے متعلق یہ ہے کہ اس دن ایک انسان کو صرف اپنے ہی صوم کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی بیوی، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب کے صیام کی بھی فکر ہونی چاہیے، انہیں بھی اس کی اطلاع دینی چاہیے، انہیں بھی بتلانا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اسے نیکی کی نشر و اشاعت کا ثواب ملے گا، نیکی بتلانے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے گھر کے اندر اپنے جب سحری کھانے بیدار ہو تو ان کو بھی جگائے، اپنے بچوں کو بھی جگائے، اہل و عیال کو بھی جگائے کہ وہ بھی اٹھیں اور وہ بھی سحری کھا لیں، تو اس طرح سے سب اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں گے اور نیکی میں سب بڑھ کر حصہ لینے والوں میں ہو جائیں گے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایقظوا خدمکم یتسحرون لصوم یوم عرفہ، اپنے خادموں کو سحری کے وقت بیدار کیا کرو کہ عرفہ کا صوم رکھنے کے لیے وہ بھی سحری کر لیں۔ 27واں فائدہ یوم عرفہ سے متعلق 27واں فائدہ یہ ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے یا سنیچر کے بھی دن پڑ جائے تو بھی تنہا اس ایک دن کا صوم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اکیلے جمعہ کے دن صوم نہ رکھو، البتہ اس سے پہلے رکھا ہو یا اس کے بعد رکھنے کا ارادہ ہو۔ اسی طرح سے آپ نے کہا اکیلے سنیچر کے دن صوم نہ رکھو، ہفتے کے دن صوم نہ رکھو، لیکن عرفہ کا دن اگر سنیچر کے دن پڑ جائے یا جمعہ کے دن پڑ جائے تو صوم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مشروع صیام میں سے ہے۔ یہ اس لیے کسی بندے نے صوم نہیں رکھا کہ یہ جمعہ کے دن ہے یا یہ سنیچر کا دن ہے، بلکہ بندے نے صوم اس لیے رکھا ہے
کہ یہ عرفہ کا دن ہے، اس لیے دونوں احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ عرفہ کے دن کی نیت سے صوم رکھا جا رہا ہے اگر وہ سنیچر کو یا جمعہ کو پڑ جائے۔ 28واں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے صیام باقی ہوں، رمضان میں کچھ صوم فوت ہو گیا سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے، یا عورتوں کی حیض کی وجہ سے کچھ صوم چھوٹ گیا ہے، تو اس کے باوجود رمضان کی قضا کرنے سے پہلے نفل کی نیت سے آدمی عرفہ کے دن کا صوم رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے قضا کرنے کے لیے اس کے پاس لمبی مدت ہے، وہ اگلے رمضان تک قضا کر سکتا ہے، پورے 11 مہینے ہیں رمضان کی قضا کے لیے، اس کے پاس 11 مہینے ہیں، اور عرفہ کا صوم اس کا وقت متعین ہے، یہ دن گزر جائے گا تو اس کا موقع ختم ہو جائے گا، چانس ختم ہو جائے گا، اس لیے رمضان کی قضا کے بغیر عرفہ کا صوم رکھ سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی دونوں کو جمع کر لے، اب اس کا بیان آگے آئے گا۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ آدمی عرفہ کا صوم رکھے اور رمضان کی قضا کو مؤخر کر دے، اس لیے کہ صحیح قول یہ ہے، علماء کے مختلف اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ رمضان کی قضا سے پہلے نفل صوم رکھا جا سکتا ہے، جیسے شوال کے 6 صوم رکھے جا سکتے ہیں، عرفہ کا صوم رکھا جا سکتا ہے، تاسوعا اور عاشورہ کا صوم رکھا جا سکتا ہے۔ تو رمضان کی قضا سے پہلے متعین نفلی صوم رکھا جا سکتا ہے، اس کا رکھنا جائز ہے، کیونکہ قضا کا وقت کشادہ ہے اور اس نفل متعین کا وقت تنگ ہے، اگر یہ فوت ہو جائے گا تو پھر فوت ہو جائے گا۔ 29واں فائدہ یہ ہے کہ رمضان کی قضا کر لے، عرفہ کے دن صوم رکھے اس نیت سے کہ میں رمضان کے ایک دن کی قضا کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ نیت بھی کرے کہ آئے اللہ آج عرفہ کا دن ہے، اس کا اجر و ثواب بھی مجھے عطا فرما دے، تو ایسے شخص کی قضا ہو جائے گی یقینی طور پر، کیونکہ وہ قضا کی نیت سے صوم رکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے عرفہ کے دن کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ عرفہ کے دن اگر کوئی شخص قضا صوم رکھتا ہے تو قضا کا بھی ثواب ملے گا، اور چونکہ اس وقت صوم رکھ رہا ہے جس وقت کی مخصوص فضیلت ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب اسے ملے گا۔ 30واں فائدہ یہ ہے کہ لیکن افضل اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ شخص قضا ایک مکمل دن میں کرے اور عرفہ کا صوم مکمل الگ سے رکھے، یہ افضل اور اکمل ہے، تاکہ عرفہ میں کسی اور کی شمولیت اور شرکت نہ ہو، نفل کی نیت سے یہ صوم رکھا جائے، اور جو فرض اس کے اوپر باقی ہے، قضا ہے، قرض ہے، اس کو بعد میں ادا کرے، تاکہ عرفہ کے دن کی بھی مکمل فضیلت حاصل ہو جائے اور رمضان کے صوم کی قضا بھی مکمل طور پر حاصل ہو جائے، یہ اکمل اور افضل ہے۔ 31واں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے اور وہ عرفہ کا صوم رکھنا چاہتا ہے، تو اگر بہت زیادہ مشقت نہ ہو تو اسے عرفہ کا صوم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کی فضیلت اسے حالت سفر میں بھی حاصل ہو جائے۔ اور 32واں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سال عرفہ کا صوم رکھنے سے معذور ہے، ایک شخص ہر سال عرفہ کا صوم رکھتا ہے، لیکن کوئی سال ایسا آ گیا کہ اس سال مسافر ہے، یا اس سال بیمار ہے، یا اس سال کسی اور مشقت میں ہے، یا کوئی عورت جو عرفہ کا صوم رکھا کرتی تھی لیکن اس کے حیض کے دن آ گئے، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے میں اسے مشقت ہوگی اگر صوم رکھ لیتی ہے، تو اگر اس کی ہر سال عرفہ کا صوم رکھنے کی عادت تھی تو نیت کی بنیاد پر اسے عرفہ کے صوم کا اجر و ثواب مل جائے گا مثل رکھے بغیر، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل صحیحا مقیما، کہ جب کوئی بندہ سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے
تو اس کو صحت اور اقامت کی حالت میں جو عمل کیا کرتا تھا وہی اجر و ثواب اللہ کی جانب سے لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے عذر کی بنا پر اگر کوئی شخص صوم عرفہ نہ رکھ سکے اور وہ پہلے رکھا کرتا تھا تو اس کی نیت کی بنا پر اور اس کے دوام کی بنا پر، ہمیشہ جو عمل کیا کرتا تھا اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے یہ اجر و ثواب صوم رکھے بغیر عطا فرمائے گا۔ 33واں فائدہ یہ ہے یوم عرفہ کے تعلق سے کہ عرفہ کے دن کا سورج ڈوبنے نہ پائے کہ آپ کے گناہوں کے سورج بھی ڈوب جائیں۔ عرفہ کے دن کا سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے گناہوں کے سورج کو بھی ڈبا دیجیے، توبہ استغفار کر لیجیے اور اللہ کا ذکر کر لیجیے، صوم کر لیجیے جس کی اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، تاکہ سارے گناہ مٹ جائیں۔ 34واں فائدہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ آج سے تکبیر مقید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو صلاۃ فریضہ کے بعد آدمی تکبیر پکارے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عرفہ کے دن صلاۃ فجر سے لے کر اور ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ فرض صلاتوں کے بعد امام اور مقتدی یہ تکبیر پکاریں گے۔ 35واں فائدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی دعا کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے، اس لیے اس دن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو حج کے لیے گئے ہیں، میدان عرفات میں موجود ہیں، وہ بہت زیادہ دعا کریں۔ دعا میں دونوں طرح کا دعا شامل ہے، دعائے سوال بھی اور دعائے عبادت بھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعائے عبادت ہے۔ اور اللہم اغفر لی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعائے سوال ہے۔ تو اللہ سے مانگیں بھی اور اللہ کی تعریف بھی کریں، ہر طرح کی دعا میں آج کا دن دعا کے لیے خاص کر دیں، خوب زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، ہاتھوں کو اٹھا کے بھی دعا کریں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں، کیونکہ اس سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، اور گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، گریہ وزاری کر کے اللہ کے سامنے اپنے ضروریات پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ بھولیں، آپ نے فرمایا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہوتی ہے۔ تو عرفہ کے دن کی دعا کو نہ بھولیں، یہ سنن ترمذی میں 3585 نمبر کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ ہو گئے 35واں فائدہ۔ 36واں فائدہ یہ ہے کہ دعا میں آپ کا دل حاضر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں دل کو کوئی خبر نہیں ہے، جو کچھ ہے صرف حلق کے اوپر ہی اوپر ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر حاضر دل اور غافل اور لاپرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آپ لغو میں جو ہے مشغول ہیں اور یوں ہی زبان چل رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل کی حاضری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا شعور رکھتے ہوئے اور اللہ کے فضل و کرم کا احساس کرتے ہوئے کہ آج عرفہ کا دن ہے اور آج اللہ کا فضل عام ہوتا ہے اور آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے اور آج آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آج اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کا شعور رکھتے ہوئے، ان ساری چیزوں کا احساس کرتے ہوئے بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ کی تعریف کرے۔ جب یہ سب سوچے گا اور غور کرے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، اور پھر اللہ سے اس کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ اور شعور اور احساس کے ساتھ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے یقیناً عطا فرمائے گا۔ اور 37واں فائدہ جس پر ہم اس درس کو ختم کرتے ہیں، 37واں فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دعائیں آئی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں آئی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان دعاؤں کو اختیار کریں، ان دعاؤں کا معنی سمجھیں، معنی سیکھیں اور ان دعاؤں کو اختیار کریں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار. یہ وہ دعا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ یہ بہت جامع دعا ہے. اس میں دنیا کی ساری بھلائیاں مانگ لی گئیں، آخرت کی ساری بھلائیاں مانگ لی گئیں. پھر کیا بچا؟ مصیبتوں سے بچنا بھی بھلائی ہے، تو گویا مصیبتوں سے بچنا بھی مانگ لیا گیا. تو اور خاص طور پر جہنم کے عذاب سے بچنے کا بھی سوال کر لیا گیا. تو یہ سب سے اہم دعا ہے، اس لیے اللہ کے نبی سب سے زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس لیے دعا سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اسی طرح سے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اس کے علاوہ بہت ساری جامع دعائیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں وہ مانگیں، اور جو پسند ہو، جو خواہش ہو، سب مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے جو ہے مستقبل کے لیے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، ہر طرح کی بھلائی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اپنے لفظوں میں سوال کریں، اور عمومی دعا بھی کریں کہ اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خیر تجھ سے مانگا تھا، یا اللہ وہ سب خیر میں بھی مانگتا ہوں. اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و آفات اور بلایا اور مصائب سے تیری پناہ طلب کی تھی، اے اللہ ان سب سے میں بھی پناہ طلب کرتا ہوں. تو اس طرح سے عمومی دعا کر کے، تاکہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں. ہمارا علم بھی کم ہے اور ہمیں بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، تو یہ سب جب ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.